کوئی کسی نے کہہ دیا یہ سلفی دہشت گرد. میرے بھائی اگر دہشت گرد ہوتے تو تم کو ایک بھی بچتے ہی نہیں تھے. لیکن الحمدللہ آج دنیا یہاں سے لے کر کے اوپر والا تو جانتا ہی سپر پاور ملک تک سب کو معلوم ہے اگر دنیا میں کوئی اسلام کی صحیح ترجمانی کرتا ہے اور اسلام کے تحت میں دہشت گردی کا مقابلہ اگر کوئی ہمیشہ سے کیا ہے تو جماعت اہل حدیث ہے. آج دنیا جانتی ہے لیکن کریں کیا؟ مشکل یہ ہے کہ یہ کتاب و سنت والا دین کسی کو ہضم نہیں ہوتا. اس کو بدنام کرنے کے لیے ارے یارو ہم جیسا آدمی کوئی دہشت گرد ہوگا ہم سے دنیا کے ایک بڑے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کاؤنٹر میں گیا تو کہا کہ آپ تبلیغی جماعت؟ میں نے کہا نہیں. اسلامی جماعت؟ نہیں. شیعہ؟ نہیں. دیوبندی؟ نہیں. پھر کیا ہے؟ میں نے کہا ہم اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے دنیا ہم کو وہابی کہتی ہے. ایسے میں نے کہا دنیا ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور دنیا ہم کو کیا کہتی ہے؟ وہابی. واللہ اتنا ہاں وہابی. میں نے کہا ہاں وہابی. کیا بات ہے؟ سر نیچے کی رہا تھوڑی بات کہتا ہے اصل میں لوگ کہتے ہیں ورنہ میرا تجربہ ہے کہ اہل حدیثوں سے زیادہ امن پسند کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں. اللہ کی قسم میرے سامنے تو کبھی دہشت گردی کا کوئی تصور ہی نہیں. ہمارے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا دہشت گردی آئے کہاں سے؟ اوپر والا ارحم الراحمین نیچے والا رحمت للعالمین. اور یہ اہل حدیث یا اوپر والے کی مانتے ہیں مدینہ والے کی تیسرا کیا کچھ ہے ہی نہیں. آئے کہاں سے دہشت گردی؟ دہشت گردی وہاں جہاں توحید ہو نہ ہو. دہشت گردی وہاں جہاں اتباع سنت نہ ہو. جہاں دہشت گردی ہے کہا کہ پھر دہشت گرد کون ہوتا ہے؟ میں نے کہا جو دہشت گرد ہوتا ہے وہ اہل حدیث نہیں ہوتا. جو اہل حدیث ہوتا ہے وہ دہشت گرد نہیں ہوتا. میں نے کہا یہ پہچان ہے. جو دہشت گرد ہوگا وہ اہل حدیث نہیں اور جو اہل حدیث ہوگا وہ دہشت گرد نہیں. میرے بھائیوں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہ مکمل ہوا سب ہر ایک میں پیش ہوئے. پھر جب انگریز کی حکومت کی بنا پر کوئی اور کارروائی نہیں ہو سکتی تھی تو پورے بر صغیر بس بجے ابھی تو شیخ باقی رہے گی. نہیں آپ کو بیان کر وہ آخر ہمارا کہتا ہوں. ایک بات بتا اللہ اکبر میرے بھائی دہشت گرد بڑی عجیب سے بات یاد آئی ہمیں کہ جب انگریز کے خلاف کچھ نہیں ہم کر سکتے تھے تو ہمارے عالم سب سے پہلے ہماری جماعت کے عالم محمد حسین بٹالوی پورے بر صغیر کا دورہ کیا. پیدل سواری پر بیل گاڑی پر یا اپنے لوگوں کو بھیجا اور ہر مکتبہ فکر کے علماء سے انہوں نے ایک فتویٰ مرتب کروایا اور سب کا فتویٰ ہوا کہ قادیانیت یہ کفر کے مستحق ہے. امت مسلمہ سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہے. فتویٰ بھی دیا تو ہم نے سب سے پہلے دیا اور سب سے بڑی آخری چیز ہم نے دیا. اور پاکستان کے اندر جب اسے غیر مسلم قرار دینے کی باری آئی تو سب سے پیش اہل حدیث علماء ہی رہے. اللہ تعالی ہم سب عمر کی توفیق نصیب فرمائے. اور ہمیں کچھ وقت زیادہ دیا. امیر محترم سے ہم بھی سننا چاہتے تھے آپ حضرات بھی عظمت اسلام ان سے کچھ سنیں گے انشاءاللہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. جزاکم اللہ.